ہمارے ارد گرد ماحول میں جو افعال سرزد ہوتے ہیں، ہم نے کبھی باریک بینی سے ان پر غور و فکر نہیں کیا، اور واضح رہے کہ الہامی روشنی کے بغیر ہم ایسا کر بھی نہیں سکتے۔ ان افعال میں بہت گہری حکمت کی باتیں اور سچائیاں پوشیدہ ہیں۔ ورچو از گاڈ کا الہامی نظریہ الہام ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے نیکی کی ماہیت سے آگاہ کرنے اور سمجھانے کے لیے میری توجہ بھی انسانی افعال کی طرف مبذول کروائی تھی۔ میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں اس سلسلے میں۔ ایک ہے پانی پینے کا ہمارا فعل، ڈرنکنگ ہے۔ ہمارے سامعین کرام، ہمارے پینے کے فعل کی ایک غایت ہے، یعنی وہ کیا غایت ہے؟ آبجیکٹو ڈرنک۔ پینے کا جو فعل ہے یہ اپنی غایت یعنی آبجیکٹو ڈرنک کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ پینے کے لیے غائی پانی کی ضرورت ہے۔ غائی پانی کے بغیر پانی پینے کا فعل ممکن بن ہی نہیں سکتا۔ اس مثال میں سامعین کرام ہم دیکھتے ہیں کہ پانی ایک ایسی شے ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کے وجود میں ہم کوئی شک نہیں کر سکتے۔ دوسری مثال میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ بریدنگ، سانس لینا ایک فعل ہے ہمارا، انسانوں کا، ہر بندہ سانس لیتا ہے، یہ کامن ایک فعل ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی یاد رکھیں کہ سانس لینے کے فعل کی بھی ایک غایت ہے، اور یہ غایت آبجیکٹو بریتھ ہے۔ آبجیکٹو بریتھ کے بغیر ہمارا سانس لینے کا فعل ممکن نہیں ہو سکتا۔ پانی کی طرح ہم ہوا کو دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن اسے ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ تیسری مثال میں آپ لوگوں کے آگے رکھتا ہوں کہ سونے کا، ہم سلیپنگ کرتے ہیں، ہر بندہ سوتا ہے، ہر انسان رات کو سوتے ہیں، روزانہ ہم سوتے ہیں۔ تو یہ اس سلسلے میں بتاتا ہوں کہ ہمارے سونے کے فعل کی بھی ایک غایت ہے، اور یہ ہے آبجیکٹو سلیپ یعنی نیند۔ سلیپ کے بغیر بھی سونے کا فعل ممکن نہیں ہو سکتا۔ سونے کے لیے نیند کا وجود ہونا ضروری ہے۔ پانی کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ہوا کو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن محسوس نہیں کر سکتے۔ لیکن جہاں تک نیند کا تعلق ہے تو ہم خود سوتے ہیں، سوئے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم نے نیند کو کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن وہ ہے، ہمارے جو سلیپنگ ہے، ہماری سلیپنگ جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکتی اگر اس کا آبجیکٹو سلیپ نہ ہو۔ ان تینوں غائی افعال کے ممکن بننے کے لیے سامعین کرام متعلقہ غائی وجودوں کی ضرورت ہے۔ آبجیکٹو ڈرنک اور آبجیکٹو بریتھ اور آبجیکٹو سلیپ۔ ان غائی وجودوں کے بغیر نہ ہمارے پینے کا فعل ممکن بن سکتا ہے، نہ سانس لینے کا اور نہ ہی سونے کا۔ ضرور یہ بھی واضح رہے کہ ان افعال کے ممکن ہونے کے لیے ضرورت کا بھی عمل دخل ہے۔ مثلا ہم پانی ضرورت کے تحت پیتے ہیں، ہم سانس ضرورت کے تحت لیتے ہیں، اور اس طرح ہم سوتے بھی ضرورت کے تحت ہیں۔ ہم ان مذکورہ افعال کی باریک مشاہدہ کے بعد 3 منطقی نتائج پر پہنچتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سنیے۔ نمبر 1، ضرورت اور فعل کے وجود اپنی غایت کے وجود کا جواز پیش کرتے ہیں۔ اگر ضرورت ہو اور فعل بھی موجود ہو، دونوں موجود ہوں، تو پھر بلا شبہ ان کی غایت بھی موجود ہوگی، یعنی ان کا آبجیکٹ بھی ہوگا۔ نمبر 2، ضرورت اور فعل دونوں بعد میں پیدا ہوتے ہیں جبکہ ان کی غایت پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پانی پہلے سے موجود ہے، لوگوں میں پانی پینے کا فعل اور پانی پینے کی ضرورت بعد میں پیدا ہوئی یا پیدا کی گئی۔ یہ نہیں ہوا کہ کسی نے ہمیں انسان بنا کر ادھر بھیج دیا، پانی تھا نہیں، ہم لوگوں نے پانی پینا شروع کر دیا یا ہم میں ضرورت پیدا ہو گئی۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ عقل بتاتی ہے کہ لوگوں کا پانی پینے کا فعل اور ان کی ضرورت پانی کی وجہ سے پیدا ہوئی اس دنیا میں۔ پانی پہلے
جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں زمین پر بھیجا، اس نے پانی کو پہلے تخلیق کیا تھا۔ تیسرا سنیے کہ ضرورت اور فعل دونوں اپنی غایت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور اس کے محتاج ہیں، ڈپینڈنٹ ہیں، جبکہ ان کی غایت انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اور اپنے معمولات پریڈیکیٹس کی محتاج نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر پانی ہے، ہمارا پانی پینا، پانی ہمارے پانی پینے کی ضرورت کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم نہ بھی پئیں گے پانی، ہمیں ضرورت نہیں بھی ہوگی تو پانی موجود ہے دنیا میں۔ لیکن اگر پانی نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی نہ پانی پی سکتے، نہ ہمیں ضرورت پیدا ہوتی۔ اسی طرح ہوا موجود ہے، ہم سانس لیتے ہیں۔ اگر ہم سانس لینا بند کر دیں اور ضرورت نہ سمجھیں کہ ہم سانس لیں تو ہم تو ختم ہو جائیں گے، لیکن ہوا پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ ہے، موجود ہے۔ اسی طرح سلیپ ہے، اگر ہم سونا چھوڑ دیں کہ ہم نہیں سوئیں گے یا اپنی ضرورت کو ختم کر دیں سونے کو، اس کی وجہ سے جو سلیپ ہے، آبجیکٹو سلیپ، جو غایت ہے اس کی، اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ آلریڈی موجود ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ 3 نتائج جو ہمیں ملتے ہیں، یہ جو میں نے 3 مثالیں آپ لوگوں کے آگے رکھی ہیں۔ تو سامعین، اب ہم لفظ نیکی پر غور کرتے ہیں۔ اخلاقی مفہوم میں اسے عمل صالحہ یا نیک فعل کہتے ہیں، اور نیک فعل کا وجود صدیوں سے تسلیم شدہ ہے۔ والدین کی اطاعت کرنا، سچ بولنا اور غریب کی مدد کرنا وغیرہ چند ایک مثالیں ہیں۔ پینے، سانس لینے اور سونے کے افعال کی طرح یہ در حقیقت افعال ہیں۔ اخلاقی مفہوم میں نیکی کو نیک فعل کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اسے نیک فعل کیوں کہتے ہیں؟